الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قاسم نعمت اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا واقسم من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے پانچواں جمعۃ المبارک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیں لوگوں کو آپ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ اے لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب آپ فرما دیں اے لوگو اگر تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر سنو فاتبعونی تم میری اتباع کرو تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری اطاعت کرو جب تم میری پیروی کرو گے میری اطاعت کرو گے میری اتباع کرو گے تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتباع مصطفیٰ ضروری ہے محبت مصطفیٰ عقیدت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی لازمی اور ضروری ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حضور کی محبت کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کر لوں تو یہ بات ناممکن ہے اللہ کا قرب ایسے حاصل نہیں ہو سکتا اگر آپ سارا دن نماز پڑھیں ساری رات نماز پڑھیں دن کو روزہ رکھیں رات کو تسبیح اور تعلیل کریں اور تسبیحات پڑھیں حج کریں صدقہ و خیرات کریں ذکر و فکر کریں ہر ایک گناہ سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کریں لیکن اس عبادت میں رسول اللہ کی محبت کو چھوڑ دیں تو اللہ کی قسم تمہاری وہ عبادت قبول نہیں نہ تمہاری نماز قبول نہ تمہارا حج قبول نہ تمہارے عمرے قبول نہ تمہارا صدقہ و خیرات قبول نہ تمہاری تبلیغ قبول نہ تمہاری کوئی جو ہے وہ تسبیحات قبول نہ ہی تمہارا کوئی عمل قبول جب تک حضور کی محبت نہیں کچھ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ حضور کی محبت لازمی ضروری ہے اس لیے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ اپنے سینے میں سجانی پڑے گی محبت مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے سینے میں ڈالنا پڑے گا محبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی عمل نہیں ہر عمل مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قبول ہے ورنہ کچھ نہیں تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہر ہر عمل وہ مقبول تب ہوگا کہ اگر حضور کی محبت ہوئی حضور کی پیروی ہوئی
حضور کے طریقے کے مطابق ہوا وہ عمل تو تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس عمل کو اپنے طور پر کیا، سنت سمجھ کر نہ کیا، تو وہ عمل جو کیا ہے وہ بھی بیکار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہوں، یا حضور کی پیروی سمجھ کر حضور کی اتباع کر رہا ہوں، تب یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر اپنے طور پر وہ عمل کیا، درمیان میں اتباع مصطفیٰ کو چھوڑا، تو تب بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم یہ کہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر فتبعونی، پھر میری بارگاہ میں آؤ اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عقیدت رکھو۔ پھر جب تم ایسا کر لو گے تو فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اپنا تجھے دوست بنا لے گا۔ تو رسول اللہ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ نہ کیا جائے، بلکہ آپ کی پیروی اور آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنی ساری زندگیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کرتے، اور آپ کا ادب اور آپ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت گہرا لگاؤ تھا۔ سارے صحابہ کی زندگیاں اسی طرح گزری ہے، محبت مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، حکم مصطفیٰ کے تحت، یعنی جب رسول اللہ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا وہ کر گزرتے۔ اگر دنیا کائنات ایک طرف ہوتی وہ اس پر عمل کرتے، کیونکہ رسول اللہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہر حکموں کے اوپر مقدم ہوا کرتا تھا کہ ہمارے آقا نے فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات و واقعات، حضور کے ساتھ محبت آپ 4 جمعوں میں سماعت فرما رہے ہیں، یہ 5واں جمعہ مبارک ہے۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کا سفر فرمایا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر آئے۔ ان کی 2 حسین و جمیل بیویاں تھیں، 2 بیویاں خوبصورت، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے مدینہ سے تشریف لے گئے۔ تو جب حضرت عبداللہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورتوں نے گھر میں پانی چھڑکا، بیڈ بچھایا، خوشبو سے گھر کو معطر کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تیار کیے حضرت عبداللہ کے لیے۔ ان کی مرضی یہ تھی کہ عبداللہ رک جائے، عبداللہ رک جائے اور ہمارے ساتھ رہے، اور جو ہے گھر میں رہے، اور یہ عیش و عشرت کے ساتھ کھانے کھائے مزیدار، تو ہمارے ساتھ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب دیکھا نفیس قسم کے کھانے، اعلیٰ قسم کے مشروبات، اور گھر کو سنوارا گیا، خوشبودار کیا گیا، معطر کیا گیا، بیویوں نے اعلیٰ لباس زیبا تن کیے، جناب عبداللہ سمجھ گئے، کہنے لگے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر عیب سے بے عیب ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ اس شدید گرمی کے عالم میں، اس موسم میں، شدید گرمی کے موسم میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، اور عبداللہ یہاں بیویوں کے پاس بیٹھ کر عیش و عشرت کے ساتھ کھانے کھائے اور ان کے پاس بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب حضرت عبداللہ نے رنگ برنگے کھانے چھوڑے، ہر قسم کی عیش و عشرت چھوڑی، اور جو ہے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑا اور نکل کھڑے ہوئے، اونٹ پر سواری کی اور مدینہ سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کوئی شخص اونٹ پر سوار ہماری طرف آ رہا ہے، دور سے جب دکھائی دیے، دور سے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شخص سواری پر سوار آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ہے، حضور نے فرمایا عبداللہ ہے۔ جب نزدیک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمان کے مطابق عبداللہ ہی نکلے، سلام عرض کیا،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا عبداللہ کیا یہ اچھی بات ہے تم نے فانی ناز و نعمت کو چھوڑ کر رضائے حق میں کھو گئے اور تمہارے لیے یہ بہتر ہوا کہ تم جو ہے وہ جنگ تبوک میں آ کر لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ یعنی حضرت عبداللہ نے اپنی ازواج کے حسن کی طرف نہ دیکھا، ان کے جو ہے وہ کھانوں کی طرف نہ دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھا اور سب کچھ ترک کر کے، ازواج کو ترک کر کے، اپنے کھانوں کو ترک کر کے، مشروبات کو ترک کر کے، اور وہ شدت کی گرمی جو تھی ہر کچھ قربان کر کے کریم آقا کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنگ تبوک میں ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکل گئے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لاغر دبلا پتلا اونٹ تھا، جو اتنی جو ہے تیزی کے ساتھ سفر طے نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں خیال آیا سفر بڑا لمبا ہے، چند روز کے لیے رک جاؤں اور اونٹ کو چارہ ڈالوں، اس کو فربا کروں، موٹا کروں، تاکہ یہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو جائے، اور پھر میں اس کو دوڑا کر لشکر میں مل جاؤں گا۔ اس نیت سے رک گئے اور اونٹ کو چارہ ڈالا۔ 2-4 دن چارہ ڈالنے کے بعد آپ نے جب دیکھا اب یہ چلنے کے قابل ہے، تو اس کے اوپر سواری کی، سامان لادا، تو تبوک کا سفر کیا۔ اونٹ مر گیا تو آپ نے شدت گرمی میں اونٹ کے اوپر لادا ہوا سامان اپنی پشت پر رکھا اور پیدل چل پڑے تبوک کی طرف۔ تو صحابہ نے دور سے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص پیدل آ رہا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری آ رہا ہے، ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ آپ کی پشت کے اوپر وہ سفر کا ساز و سامان تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ذر خوش رہو، تم اکیلے سفر کرتے ہوئے آئے، اکیلے سفر کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے، اور تنہا ہی بروز قیامت معاشر کے دن اٹھے ہو۔ یعنی جیسے تو تنہا آیا، تنہا سفر کیا، اکیلے سفر کیا، اسی طرح اکیلے سفر میں سفر کرو گے اور قیامت والے دن اکیلے اٹھو گے۔ تو پھر ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو اکیلے ایک مقام پر شہید جو ہے وہ دیکھا، تو میں جان گیا کہ کریم آقا نے فرمایا تھا اکیلے مرو گے، اکیلے اٹھو گے، اکیلے آئے ہو، اکیلے مرو گے، اکیلے اٹھو گے۔ دور کی خبر بھی ارشاد فرما دی کریم آقا نے، ان کے مرنے وصال کی حالت بھی بتا دی، قیامت کے دن اٹھنے کا بھی بتا دیا۔ لیکن قربان جائے صحابی پر کہ اس نے شدت کی گرمی میں سب کچھ خیر آباد کیا، مصطفیٰ کی محبت میں وہاں پہنچ گئے۔ نہ دیکھا کتنا لمبا سفر ہے اور اتنا مال و مٹال میری پشت پر ہے، لیکن اس کی پرواہ نہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ ہر ایک صحابی کی زندگی میں تمہیں یہی درس ملے گا۔ یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھے۔ مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا مجھے پسند نہیں۔ آپ نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کر فرمایا او کمینے، کدو شریف مصطفیٰ کو پسند تھے اور تجھے نہیں، توبہ کر ورنہ میں تیری گردن جو ہے اڑا دوں گا۔ یعنی جس شے سے حضور جو ہے وہ جس شے کو پسند فرماتے، صحابہ اس شے سے بھی محبت فرماتے۔ جس شے کو حضور پسند فرماتے، صحابہ اس سے بھی محبت کرتے۔ کدو شریف کو اگر رسول اللہ نے پسند فرمایا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کو یہ پسند ہے، تو جس نے انکار کیا انہوں نے تلوار نکال دی، مار دیں گے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز ہے جس کا تو انکار کر رہا ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس شے سے محبت کر رہے ہیں، صحابہ اس شے سے محبت کرتے۔ اسی طرح
ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو پیغام بھیجا، فرمایا جاؤ میرے حجرے کے باہر کوئی شخص کیل ٹھوک رہا ہے، اس کو کہو تجھے پتہ نہیں کہ اندر حجرے کے رسول اللہ تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، رسول اللہ کو اذیت ہو گئی، آئندہ ایسا مت کرنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں آرام فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام اس حجرے کی دیوار کے ساتھ کیل ٹھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، حضور کو اذیت پہنچے گی، کیل ٹھوکنا بھی برداشت نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے مدینہ طیبہ کی مٹی کو خراب کہہ دیا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 30 درے بروائے اور اس کو قید کر دیا، میں تو نے مدینہ کی مقدس مٹی کو خراب کہا ہے، تو لہٰذا اس کی توہین کی وجہ سے 30 درے مارے، قید کر دیا، اور بعد میں آپ نے فرمایا اس شخص کی گردن اتار دینی چاہیے تھی کیونکہ اس نے مدینہ مقدس کی مٹی کو جو ہے وہ خراب کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، یہ تو مدینہ کی شین سے بھی محبت کرتے تھے، مدینہ کی مٹی سے بھی محبت کرتے تھے، کس لیے کہ یہ مٹی میرے مصطفیٰ کے مدینہ کی ہے، یہ مٹی، یہ پھل، یہ درخت، یہ میرے مصطفیٰ کے مدینہ کے ہے، ان مٹی کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کھڑکی سے ایک کنکر مارا، میں نے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے فرمایا مسجد نبوی شریف میں وہ 2 شخص باتیں کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان دونوں شخصوں کو، دونوں آدمیوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گیا، انہوں نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ تم مسافر ہو، طائف سے آئے ہو، سنو اگر تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری آواز کس مسجد کے اندر بلند ہو رہی ہے، اس مسجد کے اندر رسول اللہ تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بلند آواز باتوں سے اذیت ہو رہی ہے، تمہاری یہ اونچی آوازیں، تمہاری یہ اونچی آواز میرے آقا کو جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے آواز کیسے بلند کی ہے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں اس قدر کریم آقا سے محبت تھی کہ وہ مسجد نبی میں، روضہ رسول میں کے سامنے آواز بھی کسی کو اونچی کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اگر تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے پچھلے اعمال تباہ کر دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت روضہ مقدس پر آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو یہاں آ کر جس نے اپنی آواز کو بلند کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے اگر کسی کی آواز بلند ہوئی ہم تمہارے نامہ اعمال تباہ کر دیں گے، تمہیں پیسہ بھی نہیں لگے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گھر رسول اللہ کے گھر کے قریب تھا، تو حضرت علی نے اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کرنا چاہا تو مستری کو بلایا اور فرمایا یہ دروازہ تبدیل کرنا ہے لیکن یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، دوسرے کو لگانا ہے۔ ٹھوک ٹھک کی آواز میرے مصطفیٰ کے روضہ انور تک نہ پہنچے، یہاں ٹھوک ٹھک کی آواز نہ کرنا، میرے آقا کی نیند میں خلل، آرام میں خلل ہوگا، میرے آقا کے آرام میں خلل ہوگا۔ کس قدر محبت، کس قدر عقیدت تھی، کس قدر صحابہ کے دلوں میں حضور کا عشق تھا، کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے جو یہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اگر صحابہ کا عقیدہ یہی ہوتا تو کہتے ٹھک ٹھک کرو، نبی تو مر کے مل گیا ہے، نبی تو مر کر مل گیا۔ ٹھک صحابہ کا عقیدہ بھی زہر ہو رہا ہے، ادب بھی زہر ہو رہا ہے، عشق بھی زہر ہو رہا ہے، عقیدت بھی زہر ہو رہی ہے، اور حضور سے محبت بھی زہر ہو رہی ہے، ساتھ صحابہ کا عقیدہ بھی زہر ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا قبر انور کے اندر زندہ ہے کہ زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ کو
مر جو گیا اسے کیا اذیت؟ تو صحابہ کا عقیدہ ہے ہمارے آقا قبر میں تشریف فرما ہے تو ٹھک ٹھک کرنے سے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ یہاں دروازے کی آواز، اس کی ٹھک ٹھک کی آواز روضہ پاک تک نہ پہنچے، روضہ پاک تک نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معلوم یہ ہوا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں عزت مصطفیٰ تھی، عقیدت مصطفیٰ تھی، محبت مصطفیٰ تھی، عشق مصطفیٰ تھا، تب تک مسلمانوں کو عروج تھا، ترقی تھی، اور کفار ان کے سائے سے بھی کانپتے تھے، ڈرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے رستہ بدلا، عشق مصطفیٰ کو سینے سے نکالا، غلامی مصطفیٰ کو ترک کیا، صحابہ کے رستے کو چھوڑا، اولیاء اللہ کے رستے کو چھوڑا، اب مسلمانوں کو ترقی نہیں مل رہی بلکہ زوال ہو رہا ہے، اور جو عروج تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو ہم نے سینوں سے نکالا۔ پھر آ جاؤ لوٹ کر اسی طرح جیسے ہمارے اسراف نے کیا، ہمارے اکابرین نے کیا، اور زندگیاں گزاری اتباع مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، اسی طرح عمل کیا اور حضور کی ذات پر مر مٹے، تو آج پھر یہ زوال ترقی میں بدل جائے گا اور دوبارہ پھر عروج مل جائے گا۔ مسلمانوں اگر چاہتے ہو عزت دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آؤ مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو، صحابہ کرام جیسا عقیدہ بنا لو، اولیاء کاملین جیسی سوچیں بنا لو، تو خدا کی قسم تمہارا دین بھی بہتر ہوگا، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کتنی محبت تھی ہمارے اسلاف کے دلوں میں، سنیے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور گردن جھک جاتی۔ تو جب ان کے ہم نشین، ان کے پاس بیٹھنے والے جب ان کی یہ حالت دیکھتے تو پوچھتے اس کا سبب کیا ہے؟ کہ نبی پاک کا نام جب آپ کے سامنے لیا جاتا ہے، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، جسم کانپتا ہے اور گردن جھک جاتی ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نشی پوچھتے تو آپ فرماتے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تمہاری حالت بھی یہی ہو جائے گا۔ جو میں جانتا ہوں حضور کی عظمت، ادب، وہ اگر تم جان لو تمہاری کیفیت بھی یہی ہو جائے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ فقہ کے امام ہیں، آپ مدینہ طیبہ میں رہے، ساری زندگی ایک مرتبہ حج کیا، ایک مرتبہ، اس کے علاوہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں مدینہ طیبہ سے باہر موت نہ آ جائے، اس قدر مدینے سے محبت تھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ مدینے میں میرے آقا تشریف فرمائے، میرے حضور، میرے آقا تشریف فرمائے، اس لیے کہیں کا سفر نہیں کیا، کہ پاس نفیس اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے، سب دے دیے، میں اس کے اوپر سواری نہیں کرتا کیونکہ گلیوں میں مصطفیٰ چلتے رہے، حضور چلتے رہے۔ اور حضرت امام مالک بن انس، ان کی محبت عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ گلیوں میں چلتے تو گلی کے کنارے پر چلتے، دیوار کے ساتھ جو ہے لگ کر چلتے، درمیان میں نہ چلتے۔ اگر پوچھا جاتا حضرت اتنا بڑا رستہ اس کو چھوڑ کر گلی کے کنارے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ ٹچ ہو کر آپ چلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے میرے آقا کے قدم ان گلیوں میں پڑے ہوں گے تو میں ان گلیوں کے درمیان میں چلوں تاکہ میرے پیر حضور کے پاؤں کے اوپر آ جائے، اس لیے وہ دیواروں کے ساتھ ٹچ ہو کر چلتے تھے۔ یہ ادب تھا، یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ اور پھر جب آپ کو بولو براز آتا، یعنی پاخانے کی پیشاب کی حاجت ہوتی، تو آپ نے مدینہ طیبہ میں پخانا اور پیشاب نہیں کیا، باہر نکل جاتے دور دراز اور جا کر وہاں پیشاب اور پخانہ کر کے واپس آتے۔ اور پھر آپ کی رسول اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جس وقت کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا تو آپ اپنی لونڈی کو بھیجتے، جاؤ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے، اور اسے پوچھنا کیسے آئے ہو،
اگر وہ کہے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، فقہ کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، اگر وہ یہ کہے تو مجھے بتانا، اور اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا، پھر بھی آ کر بتا۔ جب کوئی دروازہ کھٹکھاٹا، آپ کی لونڈی جاتی پوچھتی، اے آنے والے کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ اگر کہتا کہ میں حضرت امام مالک بن انس سے فقہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، شریعت کا مسئلہ، لونڈی آ کر بتاتی، آپ جس حالت میں بھی ہوتے آپ نکل آتے اور اس کا مسئلہ اس کو بتاتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دیتا میں رسول اللہ کی حدیث سماعت کرنے کے لیے آیا، رسول اللہ کی حدیث کو سننے کے لیے آیا، پھر آپ لونڈی کو فرماتے اسے بٹھا دو، اسے بٹھا دو، اور آپ غسل فرماتے، وضو کرتے، جسم کو خوشبو لگاتے، اعلیٰ لباس زیبا تن کرتے، سر پر امامہ سجاتے، خوشبو سنگھلاتے، اور پھر خاص قسم کی کرسی یا چارپائی آپ کے لیے بچھائی جاتی، آپ نہایت خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت اور ادب کے ساتھ پھر فرماتے اب اسے بلاؤ، اب اسے جس کی جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ کے ساتھ اس قدر محبت ہے، کریم آقا کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، کریم آقا کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، بغیر عمدہ اچھے لباس کے بیان نہ کروں، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ غسل کا اہتمام کرتے، چاہے سردی ہوتی گرمی ہوتی، اور پھر اس حالت میں آپ اس سے پوچھتے بتاؤ کون سی حدیث سماعت کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کو حدیث بیان کرتے۔ ہمارے اکابرین نے اس قدر مصطفیٰ سے محبت کی، اس قدر عقیدت کی، اس قدر ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع تھی۔ مسلمانوں آؤ اپنے جو ہے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع اور اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی شمع کو جلا لو، تاکہ دنیا بھی تمہاری عزت کرے، قبر میں بھی تمہاری عزت ہو، محشر کے میدان میں بھی تمہاری عزت ہو۔ اور پھر حدیث بیان کرتے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ایک دن حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ حدیث بیان فرما رہے تھے، آپ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، چلتے پھرتے جناب گلیوں میں یہ بات حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ تم نے حدیث کو کیا سمجھا؟ حدیث راہوں میں بیان کرنے والی چیز ہے، حدیث کو گلیوں میں بیان کرنے والی چیز ہے۔ حدیث مصطفیٰ کو جو ہے بیٹھ کر ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیان کیا جائے اور محبت کے ساتھ سماعت کیا جائے، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ اور اگر تم نے حدیث مصطفیٰ کا احترام ہی نہیں کیا تو کہے کہ تم جو ہے مومن اور کہے کہ مسلمان، اور کہاں کہ تم جو ہے وہ اہل عشاق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اکابرین، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں، اولیاء اللہ کی زندگیاں ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، حضور سے عقیدت کا درس دیتی ہے۔ جتنی زیادہ عقیدت ہوتی ہے اتنا زیادہ عروج ملتا ہے، اتنی زیادہ زندگی میں بہار آتی ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، زرد ہو گیا۔ حدیث کو مکمل بیان کیا، رنگ بڑھتا جا رہا ہے، زردی کی طرف زیادہ زرد ہو گیا، لیکن آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک مرتبہ بھی ہلے نہیں، کیفیت میں تھے اسی کیفیت میں رہے۔ رنگ جو ہے وہ پیلا زرد پڑ گیا، لیکن آپ نے حدیث مکمل بیان کر دی۔ جب حدیث سماعت کر کے لوگ چلے گئے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھا حضور آپ کا رنگ کیسے ہو گیا؟ فرمایا سنو، حدیث مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے ایک بچھو نے مجھے 16 ڈنگ مارے، ایک بچھو نے مجھے 16 ڈنگ مارے۔ حدیث مصطفیٰ کی ادب کی وجہ سے، عظمت اور جلالت کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے نہ ہلا، میں اپنی جگہ سے نہ ہلا۔
رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے میں نے صبر کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدارج النبوہ میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، متعدد اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات، رنگ متغیر ہو گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بچھو کا ایک ڈنگ بندے کو نچا دیتا ہے، ایک ڈنگ بچھو کا ایک ڈنگ بندے کو نچا دیتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ 16 ڈنگ مارے بچھو نے، حرکت نہ کی۔ اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں عقیدت مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں حضور کا ادب، حضور کا جناب حضور کے ساتھ تعلق، اندر گہری تعلق، ظاہر و باطن سے ایک تعلق، اسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلاموں ہمارے اسراف نے یہ ہمیں درس دیا، جنہوں نے حضور کی حدیث کا اتنا ادب کیا ہے انہوں نے مصطفیٰ کی ذات کا کتنا ادب کیا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہر صحابی کی یہی حالت تھی، ہر صحابی کی یہی حالت، صحابہ کے بعد تابعین کی یہی حالت، تبع تابعین کی یہی حالت، اولیاء کاملین کی یہی حالت، کیونکہ ولی بنتا ہی محبت مصطفیٰ میں۔ جو ادب نہیں ہے وہ ولی کہاں کا، جس کے پاس ادب نہیں وہ ولی کہاں کا۔ پہلی پوڑی ہی ادب ہے، پہلی سیڑھی ہی ادب ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب ہی اس کو عروج ملتا ہے، بے ادب کو عروج نہیں ملتا، اور بے ادب کو جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلت، قبر میں بھی ذلت، اور معاشر کے میدان میں بھی ذلت، اور با ادب کو دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت۔ دیکھیے ہمارے اسراف نے کیا کچھ کیا۔ جب ترکیوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے محبوب کی مسجد کو، روضہ پاک کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا، دیکھیں عقیدت، محبت، عشق۔ انہوں نے کہا جتنے مستری ہوں اور جتنے مزدور ہوں وہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہوں اور عالم دین ہوں۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ جتنے مزدور ہوں، جتنے مستری ہوں، سب کے سب حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کہیں یہ حافظ قرآن ہو لیکن خوراک پیچھے ماں باپ کی کمزور تھی، نہ حلال کی، زہری بھی حلال ہے، باطنی بھی حلال ہے، زہری خوراک بھی حلال ہے اور باطنی ان کے ماں باپ بھی نکاح شدہ ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اب ان حلال بچوں کی پرورش ہوئی، پھر ان کی انہوں نے پرورش کی، پھر ان کو حلال روزی کھلائی، 500 بچے حافظ قرآن بنائے، 500 بچے حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، ان کو حلال روزی کھلا کر ان کی پرورش کر کے جوان کیا، متقی و پرہیزگار، تہیت گزار، 5 وقت کے نمازی۔ اب جب وہ تیار ہو گئے ان کو کہا کہ تم نے پتہ ہے کام کیا کرنا ہے؟ جی بتاؤ۔ کہ روضہ رسول اور مسجد نبی کی تعمیر کرنی ہے۔ تم نے روضہ رسول مسجد نبی شریف کی تعمیر کرنی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے ہم نے تم کو خاص کیا، ہر ایک کی زبان پر درود و سلام ہو، ہر ایک باوضو ہو، جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ کام چھوڑ دے اور پھر وضو کر کے کام پر آئے۔ اور یہ بھی سن لو، جو پتھر تراشنا ہے وہ اگر 1 انچ بھی تراشنا ہے تو 1 انچ کے لیے باہر جانا مدینے سے، یہاں ٹھوک ٹھک نہیں کرنی، یہاں ٹھوک ٹھک نہیں کرنی۔ اگر ایک ٹیل، ایک سوتر بھی کم ہے تو ایک سوتر کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں رگڑنا نہیں، اس رگڑ کی آواز بھی آقا کے کانوں میں نہ پہنچے، باہر جانا، مدینے سے باہر جانا۔ سارا پلانٹ مدینے سے باہر لگایا، پتھر تراشنے کا، پتھر گھڑنے کا، ساری مشینری مدینے سے باہر لگائی۔ ہر مستری کو، ہر مزدور کو اس کو کاٹنے کے لیے وہاں جانا پڑتا۔ کہا اس ادب کے ساتھ حافظ قرآن، عالم دین، متقی و پرہیزگار، باوضو، درود و سلام زبانوں پر ہو، آواز اونچی نہ ہو،
وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا، اور کسی بات کو تراشنا تو یہاں ٹھک کی آواز نہ آئے، اس طرح اللہ کے حبیب کا روضہ تیار کرو اور مصطفیٰ کی مسجد کو تیار کرو. اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اسے عقیدت کہتے ہیں، اسے عقیدت کہتے ہیں. یہ جناب بندہ ترکیوں نے ایسا کیا. ہر مستری جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر رہا، ہر مستری اس کیفیت کے اندر رہا، اور اس نے مسجد نبی اور روضہ رسول کو تیار کیا. یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس دیا. یہاں دو باتیں یاد آ گئی، وہ بھی کرتا چلوں. عقیدت مند آج بھی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر، جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. وصال ہوا تو آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی، حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کا روضہ تیار کرنا چاہا. فرمایا قرآن کے حافظ لے آؤ، قرآن کے حافظ لے آؤ. قرآن کے حافظ اکٹھے کیے گئے. ہر ایک اینٹ کے اوپر پورا قرآن پڑھو، ہر اینٹ پر پورا قرآن پڑھو. جتنی اینٹیں لگے گی مزار پر، ہر ایک اینٹ پر قرآن پاک پورا پڑھا جائے، وہ اینٹ لگائی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی اینٹ نہیں لگائی جائے گی. اب آپ اندازہ کریں، اگر مزار پر بنیاد سے لے کر جو ہے اختتام پر 5000 اینٹ لگی ہوگی تو 5000 مرتبہ قرآن پڑھے گے. اگر 10,000 اینٹ لگی ہے تو 10,000 قرآن پڑھے گئے. ہر اینٹ پر ایک قرآن پڑھا گیا. پھر بابا فرید کا روضہ مکمل ہوا، اور جس وقت مکمل ہوا تو یہ جو جس کو ہم جنتی دروازہ کہتے ہیں، بہشتی دروازہ، اس دروازے والی جگہ پر قرآن پاک کی پڑی ہوئی اینٹیں کچی پڑی ہوئی تھی، تو کچھ اینٹیں کم ہو گئی، کچھ اینٹیں کم ہو گئی. اب وفات جا چکے تھے حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے اب خیال کیا وفات چلے گئے ہیں، اینٹیں کم پڑ گئی ہے. اس دروازے میں اینٹیں پڑی ہوئی تھی، وہ تو دروازہ بند تھا جو پاؤں کی طرف ہے، تو اینٹیں پڑی ہوئی اس میں، یعنی اس دروازے کو بند کیے ہوئے تھی. تو اب اینٹیں ختم ہو گئی ہے، وفات چلے گئے، اس جگہ پر ضرورت ہے، کیا کرو؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی روح حاضر ہوئی. ہاں بیٹا، وہ پاؤں کی طرف جو اینٹیں پڑی ہے قرآن کی پڑی ہوئی ہیں، وہ لگا دو. وہ اینٹیں وہاں سے اٹھاؤ، وہ لگا دو یہاں، وہاں دروازہ بنے. جب نظام الدین محبوب الہی نے وہ اینٹیں اٹھائی جو پڑی ہوئی تھی اور وہاں لگائی تو دروازہ بن گیا. تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس دروازے میں رسول اللہ کو کھڑے دیکھا. اس کو جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات آ گئی تو میں کر دوں. تو بابا فرید کے اس دروازے میں نظام الدین محبوب الہی نے، کسی مولوی نے نہیں، نظام الدین محبوب الہی نے وہاں صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھا. اس وقت آپ کے منہ سے نکلا، اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن پا جائے گا. جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن پا جائے گا. اس وقت آپ کی زبان سے نکلا، اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید حق فرید. یہ اس دل سے چل رہا ہے کہ جو یہاں سے گزر جائے وہ بہشت میں جائے گا، یہاں سے گزر جائے بہشت میں جائے گا. یہ اس جگہ پر رسول اللہ کو تشریف فرما دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا تھا. اس لیے بابا نظام الدین اولیاء نے یہ کہا تھا، رہی بات کہ جو ادھر سے گزر گیا وہ جنتی ہے تو وہ سن لے، ادھر سے گزر کر اولیاء کے طریقے کو پہنا کر زندگی بسر کرے تو جنتی ہے. ادھر سے گزر کر جس طرف سے فرید آیا، جس طرف سے فرید آیا، جیسی فرید کی گزری، جس رستے سے فرید گزرا، جس دروازے سے فرید گزرا، جیسے فرید کی زندگی تھی، جیسے فرید کا طریقہ تھا، اس طریقے سے گزرا تو جنتی ہے. پھر جنتی ہے. یہ نہیں گزر گیا نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، دروازے سے گزر گیا نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، جی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. ایسے تو مکے سے ہو کر آ جائے، مدینے سے ہو کر آ جائے، بات پھر بھی نہیں بنے گی. کیونکہ محبوب محب وہ ہے
جو محبوب جس محبوب سے محبت کرے اس کی اتباع کرے، اس کی اتباع کرے۔ اگر اتباع نہیں، پیروی نہیں، طریقہ نہیں اپنایا، وہ محبت، وہ محب کیسا؟ وہ محب نہیں ہو سکتا۔ محب وہ ہے جو اپنے محبوب کی ہر شے سے پیار کرے، اپنے محبوب کی ہر شے سے پیار کرے۔ جو چیز محبوب نے اپنا رکھی ہے اس کو اپنائے، جس کا وہ حکم دے رہا ہے اس کو کرے، جس سے ہٹنے کا حکم دیا اسے ہٹے، پھر محب پکا ہے اپنے محبوب کا۔ اور اگر ویسے ہی محب بنا ہوا ہے ویسے ہی، تو پھر بات نہیں ہے۔ لیلو کیوں کھڑا ہے؟ کہا لیلا تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے چھت کے اوپر جو ستارے وہ نظر آ رہے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں کہ لیلا کی چھت کے اوپر ہے، لیلا کی چھت کے اوپر ہے ستارے، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ لیلا کی گلی کے کتے سے مجنون محبت کرتا، اور کیوں اسے محبت کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، میری لیلا کے جو ہے گلی سے گزر کر آیا ہے، اسے محبت تھی۔ محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر شے سے محبت کرتا ہے، تو وہ محبوب محب پکا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک چیز مان لی ایک نہ مانی، یا ساری زندگی کا حصہ ہی گزرا ایسے، وہ محب کیسا؟ وہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس رستے سے فرید آیا اس رستے سے تو بھی آیا تو جنتی، اور اگر وہ رستہ چھوڑ کر پھر اس رستے سے گزرا کچھ بھی نہیں، پھر اس رستے سے گزرا تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مسجد نبی کی ہر ایک اینٹ پر قرآن کی تلاوت، درود و سلام، اور باب فرید کے روضہ پاک کی ایک اینٹ پر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اگلی دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں، میرے مرشد کامل، میرے پیر معصوم آباد جیلم، میں گیا ان کی زیارت کے لیے، مستری لگے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد بن رہی تھی، مسجد بن رہی، مستری لگے ہوئے، ایک بندہ آگے کو زور زور سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اور سارے مزدور اور مستری پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ رہے، اور کام جاری تھا، مسجد کا کام جاری تھا۔ میں نے خود وہاں دیوار کے اوپر بیٹھ کر مستریوں اور مزدوروں کو کلمہ پڑھایا، میں نے خود پڑھایا ان کو، آگے میں پڑھتا پیچھے وہ پڑھتے، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کی بنیاد سے لے کر اس کی انتہا تک ایک ایک اینٹ پر مستریوں اور مزدوروں نے کلمہ شریف پڑھا ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے عقیدت کہتے ہیں کہ مسجد کو بناتے ہوئے مستری مزدور بابوزو ہے، اور ہر ایک ایک اینٹ پر بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ جب وہ اینٹ ہر اینٹ پر کلمہ پڑھا گیا تو بتائیے وہ مسجد آباد کیوں نہ ہوگی، اس میں اولیاء کا فیض جاری کیوں نہ ہوگا؟ اسے عقیدت کہتے ہیں۔ ہماری اسراف نے ہمیں کر کے دکھایا، ایسے کرو، حضور سے اس طرح محبت کرو، اس طرح عقیدت رکھو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کام کر رہے تھے، صحابی رسول ہے، کام کر رہے تھے تو زبان سے کچھ گنگنا رہے تھے، کلمہ طیبہ، حضور کی ذات پر درود و سلام، حضور کی ذات پر درود و سلام۔ آج تو حال یہ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن جب حضور پر درود کی باری ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کیسا عاشق ہے؟ تو اعوذ باللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اذان بھی پڑھ رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو سب کچھ کر رہا ہے، درمیان میں اگر نفرت ہے تو رسول اللہ کی ذات درود و سلام پڑھنے سے، اور دلیل مانگ رہا ہے۔ میں یہاں دلیل کی بات کر دوں، ایک بات لمبی ہو جائے گی، وقت قلیل ہے۔ ایک سید زادی، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ اپنے علاقے سے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلی گئی، یہ ضمن بات آ گئی، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے۔ کیوں؟ شوہر کمانے والا تھا، وہ فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہاں مانگوں گی تو مانگتے ہوئے شرم آئے گی، سید مانگتا بھی نہیں، کیا کروں؟ دوسرے علاقے میں چلو۔ دوسرے علاقے میں گئی تو جا کر اس نے جو وڈیرا تھا نا وہاں کا مسلمان وڈیرا، جس کا ڈیرا چل رہا، اس سے علادگی میں کہا میں نبی کی یاد ہوں، سید زادی ہوں، فلاں شہر سے آئی ہوں، تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، شوہر فوت ہو، مانگتے ہوئے شرم آتی، یہاں آ گئی تو میرے لیے کوئی مکان کا، کوئی کھانے پینے کا بندوبست۔ اس کے منہ سے نکلا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید ذاتی ہے، واقعتاً حضور کی آل سے ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟
اب اس نے کہا میں تجھے کیا دلیل دے سکتی ہوں. وہ قریبی ایک ڈیرا اور تھا، وہاں پہنچی، پتہ چلا یہ مجوسیوں کا ڈیرا ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں کا، مسلمان نہیں تھے. اس کو جا کر کہا ایسے مسئلہ. اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم سے ہے، فوراً ایک اچھا کمرہ خوبصورت تیار کر دو، ان کے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، آج کے بعد یہاں رہیں گے، ذرا بھی بے ادبی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے. صبح ہوئی، وہ مسلمان وہ گلی میں مارا مارا تلاش کر رہا ہے، گلی میں مارا مارا تلاش کر رہا ہے. کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کہ مجوسی کو رسول اللہ کلمہ پڑھا گئے، اور وہ جو تھا مسلمان اس کے خواب میں بھی اسی رات آئے. اس کے خواب میں آئے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے، اس کو روک لیا گیا، اس کو روک لیا گیا. اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے بھی جنت میں جانے کی اجازت دیں. میں تیرے پاس کیا دلیل ہے تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے تو مسلمان ہے، مومن ہے؟ جو اس نے سید زادی کو کہا تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے، رسول اللہ نے وہی فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے تو مومن ہے. روک دیا. اب وہ مارا مارا صبح پھر رہا ہے تلاش. پتہ چلا مجوسی کے پاس گیا، وہاں پہنچا، کہنے لگا اس شہزادی اس عورت کے کفالت کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ تو مجوسی ہے اور میں مسلمان ہوں، میرا حق زیادہ ہے کہ نبی کی آل کی خدمت کروں. نے کہا چل پرا، میں مجوسی نہیں، میں مسلمان. تجھے تو کلمہ کسی نے پڑھایا ہوگا، مجھے محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے، بتا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ وجہ ہے. ان کا وقت گزر گیا. میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت اور پھر دلیل مانگے کوئی کہ یہاں پڑھنا ہے یہاں نہیں پڑھنا، یہاں جائز ہے یہاں نہ جائز ہے، تو کیسا محب ہے؟ جب اللہ نے نہیں فرمایا یہاں پڑھ یہاں نہ پڑھ، تو کون ہے دلیل مانگنے والا؟ یہ محبت کی علامت نہیں. جو درود حضور پر درود نہ پڑھے منافق ہونے کی علامت ہے. جو درود نہ پڑھے منافق ہونے کی علامت ہے. چاہے وہ جتنی مرضی نماز پڑھے، اذان پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کی قسم اگر وہ حضور پر درود پڑھنے کا منکر ہے تو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں. وہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، تیرے خود اپنے منہ سے کہنے سے محبت میں تو سچا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک تو عمل نہیں کرے گا. عمل جو ہوتا ہے وہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. عمل محبت کی دلیل ہوتی ہے. زبان تیری درود و سلام نہ پڑھے، یا رسول اللہ نہ کہے، انگوٹھے نہ چومے اور دلیل مانگے، تو کہے کہ میں عاشق ہوں. تو کس طرح کا عاشق ہے؟ عاشق تو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، انگوٹھے چومتے ہوئے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے دلیلیں نہیں مانگتے کہ یہ کروں یہ نہ کروں. عاشق تو انے واہ محبت کرتے کہ بزرگوں نے کہا نا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارے قریب ادھر ایک منافق، وہ صبح اذان پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر. اس منافق سے پوچھو کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے؟ دلیل دے مجھے. کوئی حدیث لائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو یا بلال نے اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی ہے. اعوذ باللہ تو پڑھتا ہے اپنی طرف سے اور درود و اسلام کا انکار کرتا ہے اور نہیں پڑھتا. بتائیے محبت ہے؟ اور آگے سے ہمارے بولے بالے سنی جو اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کا دم بھرنے کا کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، جو جیسے چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے. کل پوچھا جائے گا نا تمہارے پاس کیا علامت تھی تمہارے ایمان کی، پھر پتہ چلے گا. عاشق جو ہوتا ہے وہ حضور کی ذات پر چوں چرا نہیں کرتا، آنکھیں بند کرتا ہے، بس وہ عاشق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں،
ان سب کا ایک ہی درس اور ایک ہی اعلان ہے کہ مصطفیٰ سے محبت ہے تو ایمان کامل ہے، اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان، اسلام، ہر ارکان کی اصل حضور کی محبت۔ اسلام سے محبت کرے حضور سے نہ کرے، ایمان سے حضور سے نہ کرے، روزے سے محبت کرے حضور سے نہ کرے، نمازوں سے محبت کرے حضور سے نہ کرے۔ ایک بات آپ کو کر دوں، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی پاک نے یہاں دنیا میں کہا تھا یہ جنتی ہے، 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا، پر کبھی سوچا ہے؟ سارے کہتے ہیں کہ یہ 10 جنتی ہے، کبھی سوچا ہے کیوں کہا تھا یہ جنتی ہے؟ دیکھو نا، پہلے حساب ہوتا ہے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، حساب پہلے فیصلہ بعد میں۔ سب جتنے مر کر جائیں گے پہلے حساب بعد میں فیصلہ، کہ پہلے جنت ہے، حساب کے بغیر تو جنت نہیں ہے، پہلے حساب بعد میں جنت۔ لیکن یہاں صحابہ کا حساب کوئی نہیں، حساب کے بغیر ہی کہہ دیا مالک ہے نا جنت کے، اس لیے کہہ دیا مالک ہے نا جنت کے عطا کرنے، اس لیے فرما دیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے ان 10 صحابہ کو کیوں کہہ دیا بغیر حساب کے تم جنتی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سنو، میرے آقا نے مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی زور کی، اور زور کی نماز پڑھاتے ہوئے 4 رکعتوں کی نیت کی، اور پہلے جو 2 رکعتوں میں منہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مسجد قبلتین مدینے میں 17 مہینے تک بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے میرے آقا نے نماز پڑھائی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے اندر ہی خیال آیا کاش میرا قبلہ بیت اللہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اور بس رخ انور آسمان کی طرف اٹھا نماز کے اندر۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے بار بار اپنے سونے مقدس چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانے والے پیارے حبیب، جیسے تیری مرضی ہے، جس طرف تو چاہتا ہے رخ اس طرف پھیر دے، ہم قبلہ وہی کر دیں گے، ہم قبلہ وہی کر دیں گے، جیسے تیری رضا، جیسے محبوبہ تیری رضا۔ اگر تو چاہتا ہے قبلہ بیت اللہ ہو تو ہماری رضا بھی یہی ہے، ہم بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ کر دیتے ہیں۔ ان قبلوں کو جو عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے رخ انور کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ادھر رخ پھیرا تو اسے قبلہ بنا دیا، اگر اسے ادھر رخ پھیرا تو اسے قبلہ بنا دیا۔ اگر رخ مصطفیٰ نہ ادھر اٹھتا تو نہ اس قبلے کی کوئی عزت ملتی، اگر نہ ادھر اٹھتا تو نہ اس قبلے کو عزت ملتی۔ انہیں عزت ملی ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے۔ کہا سونا جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی۔ اب نکتے کی بات تو میں بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے نماز پڑھاتے ہوئے جب یہ خیال کیا قبلہ بیت اللہ ہو، قرآن نازل ہوا، پارہ نمبر 2 سیقول الصفا، اس میں یہ آیت موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے، محبوب جس طرح آپ کی مرضی ہے ہماری مرضی بھی یہی ہے۔ تو میرے آقا نے 2 پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور جو دوسری 2 پڑھنے لگے تو آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا، جیسا بیت اللہ کی طرف کیا پیچھے کھڑے تھے یہ 10، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ سوچا، یہ بھی سارے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سارے بھی نہ کرتے کہ نبی کو بعد میں پوچھ لیں گے، اب تو پڑھ لیں بعد میں پوچھ لیں گے کیا حکم ہے، کیا اب ادھر منہ کریں گے، کیا آپ کو اللہ نے حکم کیا، جبریل آئے تھے، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سوچا۔ جدھر رخ مصطفیٰ اٹھا ادھر ان کے بھی رخ اٹھے، اور ادھر پھیر لیا قبلہ۔ تو جب مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبیدہ بن جراح جنتی، سب کو جنتی فرما دیا۔ سے محبت کہتے ہیں، یہ
عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں رخ پھیرے تھے، ذرا بھی نہیں سوچا تھا، تو تب جنت ملی۔ یہ یہاں بیٹھ کر بانگیں دیتا پھرتا ہے جناب، اور کہتا ہے پڑھوں درود کہ نہ پڑھوں، کس بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابن داؤد میں ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے؟ بھائی مان ہے تو مسلمان کہاں، مومن کہاں، تو عاشق کہاں؟ عاشق کی یہ علامت نہیں، منافق کی یہ علامت ہے۔ صحابہ کون چون چنا کی تب ہوئے تھے یہ اشرا مبشرہ جنتی کہ ایک لمحہ بھی نہ سوچا کہ نماز ہے، ایک لمحہ بھی نہ سوچا کہ اللہ کی نماز ہے، انہوں نے کہا نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی رضا پہلے ہے۔ مصطفیٰ نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی رضا پہلے ہے۔ اگر ہم نے نماز کو مقدم رکھا تو ہماری نماز تو منہ پر مار دی جائے گی، ہماری نماز تو منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے نماز کے اوپر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب کو، عشق کو، عقیدت کو، محبت کو، تو اس لیے پتہ چلا اسلام، احکام، ایمان، سب کی اصل جان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن کا مغز، قرآن کی روح، اسلام کی اصل، ہر چیز کی حقیقت مصطفیٰ کی محبت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو تیرا اسلام بھی نہیں، تیرا ایمان بھی نہیں، تیرا قرآن بھی نہیں، تیرے احکام بھی نہیں، تیری نماز بھی نہیں، تیری تبلیغ بھی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں۔ پیروں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، نبی کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کی ذات تو بہت بڑا ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ کیا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجاں۔ اے تن، تن کہتے ہیں جسم، تن کہتے ہیں جسم، اے تن میرا چشمہ ہوئے، چشم کہتے ہیں آنکھ، چشم کہتے ہیں آنکھوں کہ لوگوں اگر میرا پورا وجود آنکھ بن جائے، یہ دو ظاہری جو آنکھیں یہ نہیں، پورا وجود ہی میرا آنکھ بن جائے تو کیا فرماتے ہیں، میں مرشد ویکھ نہ رجاں، پھر بھی میں دیکھتا رہوں مرشد کو پر میں سیر نہ ہوں، میں رجاں رج نہ، میرا رج نہ بنے، میرا رج نہ بنے، میں سیر نہ ہوں۔ اب جب مرید مرشد کو دیکھتے پورے جسم کی آنکھ سے تو سیر نہیں، سیر ہوتے۔ آگے کیا فرما، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجاں۔ سلطان فرماتے گئے کہ میرے جسم کے ایک ایک لوں میں آنکھیں پیدا ہو جائیں، میرے جسم کے لوں میں آنکھیں پیدا ہو جائے، اگر ایک بند ہو جائے دوسری کھل جائے، اگر دوسری بند ہو تو تیسری کھل جائے، میں دیکھتا جاؤں، میں دیکھتا جاؤں، انہاں ڈٹھیاں مینوں صبر نہ ہوئے، میں ہور کتے وال پجا ہوں۔ اور جب میری آنکھ ایک بند ہوتی جائے دوسری کھلتی جائے اور میں دیدار کرتا جاؤں، تو پھر جب میں دیدار کرتے کرتے میں پھر بھی سیر نہ ہو سکوں تو میں کہاں فرار ہو کر جاؤں، میں کہاں دوڑ کر جاؤں، میں کس طرف جاؤں، میں کس ول جاؤں، میرے آقا میں کس ول جاؤں۔ اور آگے فرمایا مرشد دا دیدار بہو مینو لکھ کروڑاں حجاں، میں ایک نگاہ سے مرشد کو دیکھنا لاکھ کروڑ حجوں سے بہتر ہے۔ نبی کو دیکھنا، مرشد کو دیکھنا یہ ہے تو نبی کو دیکھنا۔ تو وہ شاک اپنے مرشد کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں تو صحابہ کیوں نہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تو لاکھ کروڑ حج، ایک حج کرنا بڑا مشکل ہے، 10 لاکھ روپیہ، وہ 10 لاکھ کے علاوہ وہاں اتنا جمع غفیر ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کون سا رکن کس وقت ادا کرنا ہے، سمجھ نہیں آتی کون سا رکن کس وقت کیسے ادا کرنا ہے، اتنے ہجوم میں بہت مشکل ہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول عطا کرے اور وہ پورے ارکان کے ساتھ کامل حج کر کے لوٹ آئے۔ اتنا مشکل ہے حج، حج ویسے ہی ہے کہ لوگوں کو دیکھ دو کر پھر پھر کر آ جائیں گے، ایک پیسہ، ایک جمال، ایک ظاہری قوت اور ایک باطنی قوت، پھر اس کے احکام اتنے سخت اور نازک، ایک بھی رہ گیا حج نہیں ہوگا۔ تو ایک حج کہاں، مرشد سلطان نے یہاں یہ فرما دیا مرشد دا دیدار بہو مینو لکھ کروڑا حجاں، لکھ کروڑا حجاں، لاکھ کروڑ حجوں سے بہتر ہے مرشد کا دیدار۔ جب مرشد کے دیدار میں لاکھ کروڑ حج ہیں تو یہ
مرید کا عالم ہے، اس کی آنکھ، اس کی محبت، عقیدت کا عالم ہے اپنے مرشد سے، تو میرے آقا کے صحابہ، میرے آقا کی ذات کا جلوہ جب دیکھتے کیا عالم ہوا ہوتا۔ اس لیے ہر شے کی اصل محبت ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے اس کے طریقے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں زبانی کہ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر نماز نہیں پڑھنی، میں نے حج نہیں کرنا، میرے پاس پیسے بھی ہیں حج نہیں کرنا، پیسے ہیں پر زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ خیرات نہیں کرنا۔ ایسا محب نہیں ہوتا۔ محب وہ ہے جس سے محبت ہو اس کے طریقے سے بھی محبت ہو، اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، پھر وہ محب اپنے محبوب کے عشق میں، محبت میں کامل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔